نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم طلباء قرآن کریم، جمعیت القراء الہند کی جانب سے آن لائن تجوید کورس کا آج چوتھا دن ہے، اور آج کے اس چوتھے دن میں ہم پڑھیں گے تجوید کے معنی، تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ وغیرہ۔ پہلے کے 3 اسباق میں ہم نے علم تجوید کو پڑھا تھا کہ ایسے اصول اور قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کی رعایت کرنے سے قرآن پاک صحیح، عمدہ اور خوبصورت طریقے پر پڑھا جا سکے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے۔ اور اس کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ تجوید جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ فن ایسا ہی ہے یا کہیں سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ ماشاءاللہ وہ آپ تمام حضرات نے اچھی طریقے سے، امید ہے اللہ کی ذات سے قوی کہ آپ نے اچھی طریقے سے ان اسباق کو سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے سبق میں آتے ہیں تجوید کے لغوی معنی، عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا۔ اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں تحسین الشیء یا جعل الشیء جیدا، کسی چیز کو عمدہ کرنا، کسی چیز کو بنانا، اچھا کرنا، سنوارنا، یہ تجوید کے معنی میں آتا ہے۔ دوسری چیز ہے تجوید کی تعریف۔ پہلے تو تجوید کے معنی لغوی طور پر بیان کیے ہیں۔ عام محاورے میں یوں کہہ لیجیے کہ اصطلاح میں تجوید کے معنی ہے کیا، اسی کو تعریف سے تعبیر کیا کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور تمام صفات کے ساتھ میں ادا کرنا، یعنی ہر حرف کا جو مخرج ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ جہاں سے نکلنا چاہیے وہاں سے اس کو نکالنا، اور وہ حرف اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے، کیسے اس کو پڑھنا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں صفات کے ساتھ میں ادا کرنا۔ اب یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تجوید کی تعریف میں اور تجوید کی حقیقت میں صرف مخارج کو اور صفات کو بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ مخارج اور صفات کے علاوہ کچھ ایسے قواعد بھی ہیں کہ جو فن تجوید میں شامل ہیں اور ان کو پڑھا بھی جاتا ہے، ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ اظہار ہے، ادغام ہے، اخفاء ہے، قلب ہے، مد وغیرہ ہے، اور کسی حرف کو پر کرنا اور باریک کرنا وغیرہ وغیرہ جو قواعد ہیں۔ تو پھر یہ وجہ کیا ہے کہ تجوید کی تعریف میں صرف مخارج اور صفات ہی کو خاص کر لیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مخارج اور صفات جو ہیں وہ بمنزلہ اول کے ہیں، اس کے علاوہ جو اور قواعد ہیں مثلا اظہار، ادغام، اخفاء، قلب، مد وغیرہ، کسی حرف کو پر وغیرہ کرنا، باریک کرنا، یہ جو قواعد ہیں یہ بمنزلہ دوم کے ہیں، جو بمنزلہ اول کے ساتھ میں ملحق ہے، اسی لیے لفظ استعمال کیا گیا تمام صفات کے ساتھ میں حرف کو ادا کرنا۔ اب صفات کے اندر دونوں طرح کی صفات آ جاتی ہیں، صفات لازمہ بھی آ جاتی ہیں، یعنی وہ صفات جو حرف کے اندر ہمیشہ پائی جاتی ہیں، اور وہ صفات بھی آ جاتی ہیں جو کبھی کبھی پائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو صفات ہیں جو کبھی کبھی پائی جاتی ہیں یہ کیا کیا ہیں؟ یہ ہیں ادغام کرنا، اخفاء کرنا یا قلب کرنا، مد کرنا، کسی حرف کو باریک اور پر کرنا، یہ تمام صفات عارضہ کہلاتی ہیں اور یہ حرف کے اندر کبھی کبھی پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حروف حلقی جن میں اظہار ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی آئے تو ان میں ہر جگہ اظہار ہوگا، نہیں،
بلکہ اس کے لیے قاعدہ ہے کہ حروف حلقی سے پہلے اگر نون ساکن ہوگا تو وہاں اظہار ہوگا. اگر حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا یہ جہاں کہیں بھی آئے تو ان میں اگر کوئی ادغام کرنے لگ جائے تو نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ شرط ہے کہ نون ساکن اور تنوین ہو. اس لیے فرمایا گیا کہ بمنزلہ اول کے صفات ہیں اور بمنزلہ دوم کے یہ قواعد ہیں ادغام، اخفاء، اظہار وغیرہ کہ یہ تمام صفات لازمہ کی یہ صفات عارضہ صفات لازمہ کے صفات لازمہ کے ساتھ میں ملحق ہے. آگے آتی ہے تجوید کی حقیقت. تجوید کی حقیقت یہی ہے کہ تجوید نام ہے مخارج اور صفات کا، یعنی حرف کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ چیز مخارج اور صفات ہے. آگے ہے تجوید کی غرض و غایت. تجوید کی غرض و غایت وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنا. غرض و غایت سے پہلے آتا ہے موضوع. موضوع جو ہے وہ حروف تہجی الف با تا ثا وغیرہ کی ادائیگی ہے. موضوع کہتے کس کو ہیں؟ موضوع کسی علم کا وہ ہوتا ہے جس کے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے. چنانچہ علم تجوید میں حروف تہجی کے ذریعے سے جو حروف تہجی کے مخارج اور صفات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور حروف تہجی کی جو کیفیت ادا ہے اس سے متعلق بحث کی جاتی ہے. اسی لیے حروف تہجی یعنی الف با تا ثا وغیرہ جو ہیں یہ حروف تہجی جو ہیں یعنی الف با تا ثا وغیرہ یہ تجوید کے موضوع ہیں. بعض لوگوں نے حروف احادیث بھی تجوید کے موضوع کے اندر داخل فرمائے ہیں، اس لیے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اس موضوع کے اندر داخل ہوتے ہیں. بات ہم نے بیان کی تھی تجوید کی غرض و غایت قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنا. یاد رہے غرض تین چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز قرآن کریم کی ادائیگی میں زبان کا محفوظ رہنا، اس لیے کہ جس وقت قرآن کریم کی تلاوت کریں اس وقت زبان صحیح رہنی چاہیے. اگر زبان پھسل گئی تو قرآن کریم کے الفاظ پھسل جائیں گے، اور جب الفاظ پھسل جائیں گے تو قرآن کریم کے حروف غلط ہو کر کے قرآن کریم کے اندر معنی کا فساد لازم ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو غرض کے اندر داخل ہے وہ نزول کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا یعنی جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا. تیسری چیز ہے قرات کا عمدہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے خوبصورت بناؤ. پس بے شک اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے. تو قرات کا عمدہ کرنا چاہیے. اب اس میں اچھی آواز بھی داخل ہے اور عربی لب و لہجے بھی اس کے اندر داخل ہے، اور عربیوں کی جو آواز ہے یعنی پڑھنے کا جو انداز ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. غایت کیا ہے؟ غایت یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ صحیح پڑھنا آ جائے، اس لیے کہ قرآن کریم کا صحیح پڑھنا ہی مطلوب ہے. یعنی حرف کو ہر جگہ ہر حال میں اس کے مقررہ مخرج سے تمام صفات لازم اور عارضہ کے ساتھ میں نہایت ہی لطافت اور نرمی سے بغیر کسی تصنع یعنی بناوٹ اور تکلف کے ادا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے انسان کو اتنی تو کوشش کرنی چاہیے کہ تصحیح حروف یعنی حروف کا صحیح ادا کرنا قرآن کریم کے پڑھنے والے کی عادت ثانیہ بن جائے.
یعنی وہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو حرفوں کو جو ہے صحیح طریقے سے ادا کرے، یہ اس کی عادت بن جانی چاہیے، اور حرفوں کو صحیح کرنا اس کے اندر آ جانا چاہیے، اس کا ملکہ بن جانا چاہیے۔ جب قرآن کریم کو صحیح پڑھنا آ جائے گا تو فرمایا کہ اس کا فائدہ بھی مرتب ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا مرتب ہوگا؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنا، یہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا انجام ہے۔ جب قرآن کریم کو صحیح پڑھیں گے تو دنیا میں بھی اس کے لیے سعادتیں ہیں، اور آخرت میں بھی سعادتیں ہیں۔ اسی لیے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقدمۃ الجزریہ میں، من یحسن التجوید یظفر بالرشد، کہ جو شخص تجوید کو اچھی طرح جانے گا وہ نیکی اور ہدایت پالے گا۔ جو شخص تجوید کو اچھی طرح جانے گا یعنی سمجھ کر کے عمدہ طریقے سے تجوید کو پڑھے گا، اس پر محنت کرے گا، وہ نیکی اور ہدایت پالے گا۔ نیکی اور ہدایت پانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن کریم ہدایت کے طریقے پر نازل ہوا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک قرآن ہی یہ سیدھا مضبوط راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ تو قرآن کریم جب تجوید پڑھ لے گا تو قرآن کریم پر وہ محنت کرنے والا بن جائے گا، اور جب تجوید میں عمدگی پیدا کر لے گا تو قرآن کریم کو خوب مزے لے کر کے پڑھے گا، اور جب قرآن کریم کو پڑھ لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آگے آتا ہے تجوید کا علم، تجوید کا مرتبہ اور ماخذ۔ یہ تمام علوم سے افضل ہے، یہ تو ہے علم تجوید کا مرتبہ۔ تمام علوم سے افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق تمام چیزوں سے اشرف چیز یعنی اللہ کے الفاظ کے ساتھ ہے، یعنی قرآن کریم کے ساتھ میں اس کا تعلق ہے۔ یہ اس علم کا مرتبہ بھی ہے، اور یہی اس علم کی فضیلت بھی ہے۔ یہ علم لیا کہاں سے گیا ہے؟ اسی کو ماخذ کہتے ہیں۔ یہ علم منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ نازل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے، اور ترتیل ہے کیا؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ میں پڑھیے۔ فرماتے ہیں ترتیل کسے کہتے ہیں؟ وہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، تجوید جو ہے وہ حروف کو خوبصورت ادا کرنا اور معرفت وقف کا نام ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای جب بدہو تجویدہ، یعنی عمدگی پیدا کرنا۔ آگے آتا ہے تجوید کا حکم۔ تجوید کے موافق قرآن کریم پڑھنا فرض عین ہے، اور پورے علم تجوید کا سیکھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ جمعیت القراء الہند کے زیر اہتمام تیسرے سبق میں بتلایا گیا تھا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلم به فرض والعمل فرض، العلم به فرض کفایت والعمل به فرض عین۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کے فرض کفایہ، اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور اس علم کے مطابق یعنی تجوید کے مطابق قرآن کریم پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ تجوید اور علم تجوید میں کیا فرق ہے۔ تجوید اور علم تجوید میں کیا فرق ہے؟ تجوید تو اس عمل کا نام ہے جس کے کرنے سے قرآن مجید کے حروف، کلمات صحت الفاظی اور عمدگی کے ساتھ میں ادا ہوتے ہیں۔ اور علم تجوید وہ علم ہے جس میں پڑھتے وقت عمل کرنے کے اصول اور قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ تجوید تو اس عمل کا نام ہے کہ جس کے کرنے سے قرآن مجید کے حروف، کلمات، الفاظ کی صحت، الفاظ کی عمدگی وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اور علم تجوید وہ علم ہے کہ جس میں پڑھتے وقت عمل کرنے سے
پڑھتے وقت عمل کرنے کے جو اصول اور قواعد بیان کیے جاتے ہیں اس کو علم تجوید کہتے ہیں۔ قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معلم التجوید کے حاشی میں یہ بات لکھی ہے۔ اور علم تجوید کسے کہتے ہیں؟ پہلے سبق میں پہلے ہی لائن میں پڑھا تھا کہ علم تجوید ایسے اصول اور قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کی رعایت کرنے سے قرآن پاک صحیح، عمدہ اور خوبصورت طریقے پر پڑھا جا سکے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ علم تجوید ان قواعد کا جاننا ہے جن کی رعایت قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے ضروری ہے، اور تجوید قرآن کریم کو حروف کی صحت کے قواعد کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ تجوید کا جو حکم آیا ہے کہ تجوید کے موافق قرآن پاک پڑھنا فرض عین ہے، اور پورے علم تجوید کا سیکھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ 48 میل یعنی 77 کلومیٹر کی حد میں ایک ماہر تجوید کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا شخص نہیں ہے کہ 77 میل کی حدود میں 77 میل کی حدود اربعہ میں کوئی شخص تجوید کا ماہر نہیں ہے تو اس جگہ پہ جتنے بھی بستی والے ہیں وہ تمام کے تمام گنہگار ہوں گے۔ وجہ کیا ہے گنہگار کیوں ہوں گے؟ کہ قواعد تجوید کے مطابق قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ہر عاقل اور بالغ پر فرض عین ہے۔ یعنی اس حد تک قرآن کریم کو صحیح پڑھنا چاہیے کہ معنی کہ قرآن کریم کے جو معانی ہیں، قرآن کریم کے جو حروف ہیں ان کے اندر تبدیلی پیدا نہ ہو۔ یہ تجوید کے حکم میں آتا ہے۔ آج کا سبق یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن کریم کو مکمل تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔